We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زندگی کی راہوں میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں اور کبھی آزمائشیں۔ انسان جب تندرست ہوتا ہے تو ہر نعمت اچھی لگتی ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو دنیا کی ساری چمک مدھم پڑ جاتی ہے۔ بیماری انسان کو نہ صرف جسمانی طور پر کمزور کرتی ہے بلکہ دل کو بھی اداس کر دیتی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے بیماری بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ یہ محض دکھ نہیں بلکہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا چبھنے کی بھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو ایمان والے کے دل کو سکون دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے دوا کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ بندہ جب دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو شفا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ کبھی یہ شفا جسم میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی دل میں اتر جاتی ہے، اور کبھی اللہ اس بیماری کے بدلے میں گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ بیماری ایک بیداری کا لمحہ ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو دراصل اسے اپنے طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کی دوڑ سے تھم کر اس کے حضور رجوع کرے۔ اس لیے جو بندہ بیماری کے دوران بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ دراصل اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کا یقین ہوتا ہے۔ جب دل یقین سے بھر جائے کہ میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تو بیماری بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی بیماریوں نے انہیں اللہ سے قریب کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، مگر وہ آنسو ندامت اور دعا کے بن گئے۔ ان کی زبان سے شکوے نہیں بلکہ یا اللہ کی صدا نکلنے لگی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ایمان والوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ وہ کئی سال بیمار رہے مگر کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ جب ان کی تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے بس اتنا کہا، مجھے تکلیف نے آ لیا ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی، ان کی بیماری دور کی اور انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا کی۔ یہ ہے صبر اور یقین کی وہ طاقت جو شفا کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب کوئی شخص بیمار ہو اور ہر طرف سے نا امیدی چھا جائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر زبان سے سچے دل کے ساتھ رب کا ذکر کیا جائے تو وہ دل و بدن دونوں کو سکون دیتا ہے۔ بیماری کے دوران ذکر الہی ایک روحانی علاج بن جاتا ہے۔ دل سے پڑھے گئے چند کلمات انسان کی پوری کیفیت بدل دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں ایسی برکت ہے جو مومن کے دل کو اطمینان بخشتی ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والے کے دل سے خوف، وسوسے اور مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں شفا جنم لیتی ہے۔ بہت سے لوگ بیماری کے وقت دعائیں تو پڑھتے ہیں مگر دل میں یقین کمزور ہوتا ہے۔
وہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں لیکن دل کہتا ہے شاید فائدہ نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں لفظ نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر دل سے یقین ہو کہ میرا رب شفا دے گا تو وہی یقین دوا بن جاتا ہے۔ جو شخص بیماری میں بھی اللہ سے امید رکھتا ہے اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شاید جسمانی طور پر کمزور ہو مگر روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ ہر تکلیف کو عبادت سمجھ کر برداشت کرتا ہے اور یہی برداشت اس کے لیے میں بدل جاتی ہے۔ بیماری کے دنوں میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اتنا ہی جلد سکون پائے گا۔ یہ ذکر محض الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو تو جسم کی تکلیف بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شخص بیماری کے دوران اللہ کے نام لیتے ہوئے صبر کرتا ہے وہ دراصل اپنے گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی زبان سے رب کے ناموں کو پکارا، اس کے لیے بیماری بھی باعث رحمت بن جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص واقعی دل سے چاہتا ہے کہ اس کی بیماری دور ہو تو اسے ایک آسان مگر طاقتور تسبیح پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تسبیح بے شمار لوگوں نے آزمائی ہے اور دل سے پڑھی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اس تسبیح کا پڑھنا کسی خاص وقت پر لازم نہیں، جب بھی دل چاہے وضو کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھ کر پڑھ لی جائے۔ یہ تسبیح آخر میں پیش کی جا رہی ہے، اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں اور ہر بار یہ احساس دل میں رکھیں کہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کے جسم و دل کی ہر بیماری کو ختم کر رہا ہے۔ اور اب وہ تسبیح جو بیماریوں کو بھگا دینے والی ہے، تسبیح پڑھنے سے پہلے اول و آخر درود ابراہیمی ایک بار ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا شافی یا کافی یا معافی۔ اسے رات سونے سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت خلوص نیت سے 33 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے کرم سے آپ خود محسوس کریں گے کہ دل ہلکا ہونے لگا ہے، درد کم ہونے لگا اور جسم میں ایک نورانی سکون اترنے لگا۔ جو بندہ یقین سے پڑھتا ہے وہ ضرور شفا پاتا ہے۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی کافی ہے، تو ہی عافیت دینے والا ہے۔ اے رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے جسموں سے ہر بیماری دور کر دے، ہمارے دلوں سے ہر غم مٹا دے۔ جن کے دل تھک گئے ہیں انہیں سکون دے، جن کی آنکھیں نم ہیں ان کو خوشی عطا فرما۔ اے اللہ تو جسے چاہے لمحوں میں شفا دے سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی شفاؤں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔